ایک محاورہ بھی ہے کہ بڑے گھر کی بیٹی ہے تو مجھ سے پنجہ لڑا لے، یعنی اگر طاقت ہے تو کوئی کام کرو۔ بڑے گھر کی بیٹی افسانہ ہے پریم چند کا۔ اگر کرداروں کی بات کریں تو بھوپ سنگھ، سری کنٹھ، آنندی، لال بہاری اور بینی مادھو سنگھ اس کے کردار ہیں۔ تھیم یہ ہے اس افسانے میں پریم چند عورت کو اور اس کی کیا کہتے ہیں خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہہ گئے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا۔ تو تھیم یہی ہے کہ اگر عورت سلجھی ہوئی ہو، عورت سگڑ ہو، عورت خاندانی ہو تو وہ خاندان کو بنا جاتی ہے اور حالات سے سمجھوتا کر کے اپنے خاندان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہانی کی بات کریں تو کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام ہے آنندی۔ آنندی ایک اونچے خاندان کی بیٹی ہے۔ اونچے خاندان سے مراد جو مالی لحاظ سے بھی امیر تھا اور خاندانی لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے بھی امیر تھا، لیکن اس خاندان پہ مالی لحاظ سے تھوڑی سی تنگی کے دن آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے حالات کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی ایک معمولی خاندان کے فرزند سری کنٹھ سے کر دیتے ہیں کہ پڑھا لکھا تو ہے، کیونکہ سری کنٹھ نے BA کیا ہوتا ہے اور اس کی سرکاری نوکری بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پرانے رسم و رواج اور مشترکہ خاندانی نظام کا حامی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر آنندی کے والد اپنی بیٹی کی شادی جو ہے سری کنٹھ سے کر دیتے ہیں۔ اب آنندی بچپن سے عیش و عشرت میں رہی تھی، دلچسپیوں اور تفریح کی عادی تھی۔ سسرال میں وہ حالات نہ تھے، آتے ہی اسے تنگیاں دیکھنا پڑی، لیکن وہ ایک حالات سے سمجھوتا کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے وہ جلد ہی اس ماحول میں ڈھل گئی۔ ایک دن لال بہاری سنگھ جو ہے، جو اس کا دیور تھا، وہ اپنی بھابھی یعنی آنندی کو گوشت دیتا ہے کہ یہ پکا دو۔ آنندی جب گوشت پکاتی ہے، عام طور پر ہماری بھی روٹین ہے کہ جب ہم گوشت پکاتے ہیں تو اس میں مسالے وغیرہ بہترین انداز میں اسے پکاتے ہیں، تو وہ گھی وغیرہ ڈال کے اچھی طرح اس کو بھون کر پکاتی ہے۔ گھی تھوڑا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور دال کو وہ ویسے ہی پکا لیتی ہے بغیر بگاڑ لگائے۔ جب لال بہاری سنگھ دال کو بغیر گھی کے دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ اس کی بھابھی سگڑ نہیں ہے، اور اسی بات پر وہ اپنی بھابھی سے لڑنے لگتا ہے اور غصے میں آ کر اسے جوتے سے مارتا ہے۔ آنندی جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن اپنے دیور کا جوتے سے مارنا برداشت نہ کر سکی، اور یہ سوچ کر کہ اس کے دیور نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، وہ ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور اپنے شوہر سری کنٹھ کے آنے پر اسے سارا واقعہ بتاتی ہے۔ تو سری کنٹھ سب برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو جوتے سے مارنا اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور اپنی بیوی کی بے عزتی دیکھ کر وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا وہ اچھا نہیں ہوا، اب میں الگ گھر میں رہوں گا۔ بینی مادھو سنگھ جو سسر تھے آنندی کے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن سری کنٹھ کسی صورت نہیں مانتا۔ جب بینی مادھو سنگھ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لال بہاری سنگھ جو دیور تھا آنندی کا، وہ باہر ساری بات سنتا ہے اور اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ غلطی میری تھی، تو وہ اپنا سامان اٹھا کر گھر سے جانے لگتا ہے۔ آنندی یہ دیکھ کر فوراً آ کر لال بہاری کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اپنی قسم دے کر اسے روک لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سری کنٹھ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اس کے سسر یعنی بینی مادھو سنگھ یہ سب دیکھ کر کہتے ہیں کہ بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جو بگڑا ہوا کام بنا دیتی ہیں، اور اسی سے اس افسانے کا نام لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ غلام عباس کا بھی ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے آنندی، اور پروفیسر حبیب ضیاء کی آپ بیتی بھی ہے جو بڑے گھر کی بیٹی کے نام سے ہے۔ جی، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اردو جنرل،